الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 سے لے کر کے 110 کا مدارسہ اور دراسہ آج ہمیں کرنا ہے۔ اس سے پہلے 107 نمبر آیت کا دراسہ ہو چکا ہے۔ مسجد ضرار کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کی گئی کہ مسجد ضرار کو اوس و خزرج کے 12 منافقین نے ابو عامر الراہب کے کہنے پہ بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ اسی پس منظر میں بات آئی تھی کہ ضرار کہتے ہیں آپ کسی کے لیے نقصان کی تمنا کریں اور اس میں آپ کا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو۔ ضرر کہتے ہیں آپ کسی کے لیے نقصان کی تمنا کریں، اس کو نقصان پہنچائیں اور مقصد یہ ہو کہ اس کے نقصان پہنچنے سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو شریعت میں دونوں چیزیں ممنوع ہیں، لا ضرر ولا ضرار۔ اسی کے ضمن بات یہ آئی تھی کہ مسجد ضرار کو بنانے کا مقصد اہل قباء کو نقصان پہنچانا تھا، اور بات اسی پہ ترک کی گئی تھی کہ اہل قباء کی کیا خاصیت ہے یا مسجد قباء کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بتلایا گیا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔ مفسرین کرام کا اختلاف بتلایا گیا تھا، بعض مفسرین نے مسجد قباء مراد لیا ہے اور بعض مفسرین نے مسجد نبوی شریف کو مراد لیا ہے۔ تھوڑی سی تاریخ معلوم کر لیتے ہیں، اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں اپنی تفسیر پہ۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی آپ نے مکہ مکرمہ میں گزاری۔ اس کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا۔ نبی بنانے کے بعد جب آپ نے دعوت کا اعلان کیا، توحید کی دعوت دی، شرک اور اس کی خباثتوں سے لوگوں کو آگاہ کیا، تو لوگوں نے آپ سے دشمنی اختیار کی، آپ کو پریشان کرنا شروع کیا۔ 11 سال کی زندگی، 13 سال کی زندگی نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزار دی، لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے کہ تم چاہے جتنا ہمارے اوپر ستم کرو، چاہے جتنا ظلم ڈھاؤ، لیکن ہم توحید کی دعوت سے باز نہیں آئیں گے۔ ہم کالے کو سفید اور سفید کو کالا نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی،
مکہ مکرمہ چھوڑنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کا ایک لمبا واقعہ ہے اور بہت ہی دل خراش داستان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کا قصد کر رہے تھے، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ ہے قبا، آج جس کی دوری مسجد نبوی سے تقریباً 4.5 کلومیٹر ہے، 4.5 کلومیٹر پہلے۔ مورخین کا خیال ہے کہ آج کے دور میں جتنے حدود میں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ منورہ تھا، اور اس کے آس پاس کی جو بستیاں تھیں وہ مدینہ منورہ سے باہر کی بستیاں تھیں، جیسے بنو سلمہ کا قبیلہ وغیرہ۔ 4.5 کلومیٹر کی دوری پہ جو قبا واقع ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی ضیافت کی، اہل قبا نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دنوں تک قبا کے علاقے میں قیام کیا۔ 14 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے۔ وہ 14 دن جب آپ قبا کے علاقے میں ٹھہرے تھے، اسی 14 دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا کے ساتھ مل کر کے ایک مسجد تعمیر کی، جس کا نام رکھا گیا مسجد قبا۔ تو یہ مسجد قبا پوری اسلامی تاریخ میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بنائی جانے والی سب سے پہلی مسجد۔ اس مسجد قبا سے پہلے کسی مسجد کا وجود نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنائی گئی۔ رہی بات خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی، تو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حجر اسود کے معاملے میں معروف ہے کہ حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پہ نصب کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت مسجد حرام یا خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی تھی۔ سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں، وہ مسجد قبا۔ 14 دنوں کے قیام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبا کے علاقے سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف۔ قبا سے تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پہ، یا 1100 میٹر 1200 میٹر ایسے ہوگا، ایک علاقہ پڑتا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں وہاں پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کی، وہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا مسجد الوادی، اور آج کے دور میں وہ مسجد مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی مسجد نبوی بنانے کا کام شروع کیا۔ پوری تفصیلات آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمین کن لوگوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدا، جو قبریں تھیں ان قبروں کو اکھاڑ کر کے پھینکا گیا، پھر وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد نبوی جب بن کر کے مکمل ہو گئی، ابھی تک قبلہ مسلمانوں کا چینج نہیں ہوا تھا۔ 16 مہینے یا 17 مہینے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا، اس کے بعد قبلہ تحویل کیا گیا۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب آپ مدینہ میں فارغ رہتے تو ہر یوم السبت کو یعنی سنیچر کے دن قباء سواری پہ جاتے یا پیدل جاتے اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی فضیلت بھی بیان کی، کہا جو شخص اپنے سکن سے، اپنی رہائش سے باوضو ہو کر کے نکلے اور مسجد قباء میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کو ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ مسجد قباء کی مختصر تاریخ اور اس کی فضیلت۔ یہی وہ مسجد قباء ہے جس کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ کہ اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے۔ اس آیت میں جس چیز کا ذکر کیا گیا، جس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اب ذرا منتقل ہوتے ہیں تفسیر پہ۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، ان منافقین کا ذکر چل رہا ہے جن منافقین نے مسجد ضرار کو بنایا تھا مسجد قباء کے بغل میں، جو اوس و خزرج کے 12 منافقین پر مشتمل تھے۔ ابو عامر الراہب جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے ان کے والد تھے، ابو عامر الراہب جو نصرانی ہو گئے تھے، اور واقعہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ پھر ملک روم کے پاس چلے گئے تھے اور وہاں سے وعدہ دلایا تھا اپنے لوگوں کو کہ کوئی ایک ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پہ میں آ کر کے جنگ کی تدابیر کر سکوں، کیونکہ میں بہت بڑی جیش، بہت بڑی فوج لے کر کے آ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ تو یہ مسجد ضرار جن مقاصد کے تحت بنائی گئی وہ مقاصد 4 ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے: ضراراً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ یہ 4 مقاصد ہیں جن مقاصد کے پیش نظر اس مسجد کی تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے پہلے ضراراً یعنی اہل قباء کو تکلیف دینے کے لیے، اہل قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس مسجد کی شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے جس مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تھا۔ دوسرا کفراً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے اس دین کی تکفیر کرنے کے لیے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تھے ان کے خلاف سازش رچنے کے لیے۔ لہذا اس اعتبار سے وہ مسجد فتنہ کا مرکز، نفاق کا گھر اور منافقین کا ملجا اور ماوا ہو جاتی۔ تیسرا جو مقصد تھا تفریقا بین المؤمنین، یعنی ان مسلمانوں کے مابین تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے جو مسلمان ایک ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یا پھر اہل قباء کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ ایک ساتھ مل کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے بغل میں یہ مسجد بنا دی جائے تاکہ کچھ لوگ وہاں پہ نماز پڑھیں، کچھ لوگ یہاں پہ نماز پڑھیں۔ یہ تفریقا بین المؤمنین۔ اور اگر کوئی بھی مسجد ان 4 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس مسجد کا حشر وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دو اور اس کو منہدم کر دو، یعنی وہ مسجد مسمار کر دی جائے گی، منہدم کر دی جائے گی، چاہے جتنی عالی شان مسجد ہو۔ اور اسی جزئیے سے استدلال کرتے ہوئے، تفریقا بین المؤمنین سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایک مسجد ہے اس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہو اور مسجد تنگ نہ ہو بلکہ مسجد وسیع ہو، اگر تنگ ہو
اس کے وسعت کی توسیع کی گنجائش ہو تو اس مسجد کی توسیع کر دی جائے، لیکن اسی کے بغل میں تھوڑی دوری پہ ایک نئی مسجد کا قیام نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ تفریقا بین المؤمنین کا مقصد اس سے حاصل ہو رہا ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو لوگ جنگ کرنے والے ہیں ان کے انتظار میں مسجد بنائی گئی تاکہ وہ لوگ آئے تو اس مسجد کو اپنا مقر، اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ ان مقاصد کے تحت یا ان مقاصد میں سے کسی بھی ایک مقصد کے تحت اگر مسجد تعمیر کی گئی تو پھر اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، جس مسجد میں آپ کو بلانے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے آپ کو یہ لوگ دعوت دیے ہیں، آپ اس مسجد میں ہرگز مت جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکم دے دیا کہ مسجد کو جلا دیا جائے۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اول یوم سے، روز اول سے، چاہے وہ مسجد مراد ہو مسجد قباء اولیت کے اعتبار سے یا پھر مسجد نبوی شریف فضیلت کے اعتبار سے۔ احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، یعنی اس میں نماز کی ادائیگی کریں۔ اس کے بعد اہل قباء کی خصوصیت بتلائی گئی، اہل قباء کی فضیلت بتلائی گئی۔ فیہ رجال، یعنی اس مسجد میں ایسے لوگ نماز ادا کرتے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت پسند کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر انڈائریکٹ میں دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ اہل قباء اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اہل قباء سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کا بھی، اس جزئیے کا بھی ایک خاص پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے استفسار کیا کہ تمہاری تعریف آئی ہے قرآن کریم میں، تم لوگ طہارت کیسے حاصل کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بیان کیا کہ پہلے ہم استجمار کرتے ہیں، اس کے بعد استنجا کرتے ہیں، یعنی پہلے پتھر یا ڈھیلوں کا، مٹی کا استعمال کرتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، دو لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنے گھر کی بنیاد رکھی علی تقوی من اللہ و رضوان، اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پر۔ ایک ایسا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب کے لیے بنیاد رکھتا ہے اپنے گھر کی، یہ بہتر ہے ام من اسس بنیانہ، یا ایسا شخص جس نے اپنے گھر کی بنیاد رکھی اعلی شفا، شفا کا مطلب کنارہ، شفا کا مطلب کنارہ، اور جرف کہتے ہیں گھاٹی کو یا وادی کو، اور ہارن کا مطلب ہے گرنے والا، منہدم ہو جانے والا۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو اپنے گھر کی بنیاد ڈالتا ہے ایک گرنے والے گھاٹی کے کنارے پہ، یعنی ایسی وادی، ایسی گھاٹی جو گرنے کے قریب ہو، وہاں پہ بنیاد ڈالتا ہے۔ تو اب دونوں میں سے کون شخص بہتر ہوگا؟ وہ شخص جس کی بنیاد نہایت ہی مضبوط ہے، متین ہے، قوی ہے، تقوی پر اور اللہ تعالیٰ کی رضوان پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور دوسرا شخص جو اپنے گھر کی بنیاد منہدم ہونے والے، گرنے والے گھاٹی کے اوپر قائم کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
دوسرے شخص کی بنیاد پہلے شخص کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی، کہا فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، تو ایسا شخص جو گرنے والی منہدم ہونے والی گھاٹی کے قریب اپنی بنیاد رکھے گا، یعنی منافقین، تو وہ بنیاد گر جائے گی، اور اس کے ساتھ میں اس بنیاد پہ جو عمارت کھڑی کی جائے گی اور اس عمارت کے جو مکین ہوں گے، سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیا مطلب؟ ہدایت تو کھلی ہوئی ہے سارے لوگوں کے لیے، لیکن ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت توفیق نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، کہ جو بنیاد ان لوگوں نے قائم کی ہے، مسلسل وہ بنیاد، وہ عمارت ان کے دلوں میں شک اور شبہے کو پیدا کرے گی، یعنی اس عمارت کا شبہہ جس عمارت پہ ان لوگوں نے اپنے نفاق کو رکھا ہے، وہ شبہہ ان کے دل سے ختم نہیں ہو سکتا، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کا دل پارا پارا ہو جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی جس کے اندر نفاق گھس گیا، اگر ایک کافر ہے تو وہ اسلام لا سکتا ہے، لیکن جس کے اندر نفاق گھس گیا، وہ نفاق اس کی موت کے بعد ہی ختم ہوگا، نفاق اس سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔